السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو سورۃ القصص آج انشاءاللہ مکمل ہوگی، اللہ کا احسان ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے 20ویں پارے کا تیسرا حصہ یعنی 75% ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں اور اس کو ہم ایسے ہی کنٹینیو رکھیں۔ ہم آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ جی تو رب کا مبتدا مرکب اضافی، خبر یخلق ما یشاء و یختار، پوری خبر، فعل مضارع کا صیغہ خا لام قاف باب نون، اور ہوا فاعل جو اپنے مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ آگے ما اس میں موصول حالت نصب میں ہے، چونکہ یہ مفعول ہے یخلق کا، اس میں موصول۔ آگے پھر صلہ ہے، یشاء فعل مضارع، شاء یشاء ہوا فاعل، و یختار خا یا اور را مادہ باب افتعال، اختارا یختارو یعنی چننا، ٹو چوز۔ ما یشاء و یختارو، اور آپ کا رب یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، وہ یختارو جو وہ چنتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ما نفی کا، الخیرۃ اسم کان لہم شبہ جملہ خبر مقدم، ما کان لہم الخیرہ، خیرہ یہ مصدر ہے یعنی چننا، چناؤ ان کے لیے، یعنی ما کان لہم الخیرہ ان کے لیے کوئی چناؤ نہیں ہے، یعنی جو کفار ہیں کوئی بھی، وہ ان کو چننے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ یہ فعل مطلق محذوف فعل کا مفعول مطلق ہے، و سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ اللہ کی پاکی و بزرگی ہے، و تعالی، تعالی یہ تعالی باب تفاعل، عین لام یا ہے، یہ واو مادہ ہے، تعالی یہ تعالی بلند و برتر ہونا، ہوا اس کا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، سبحان اللہ و تعالی، یعنی ایک فعل یہ مفعول مطلق فعل محذوف کا، یہ پھر دوسرا فعل اما یشرکون، ان حرف جر ما موصولہ، آگے صلہ ہے یشرکون اس کا صلہ، بزرگ و برتر ہے اللہ تعالیٰ، بلند و برتر ہے کس بات سے؟ ان اس بات سے جو یشرکون، اشرک یشرک جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی وہ جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ بلند و برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، پھر مبتدا، آگے پورا جملہ یہ خبر ہے، یہ پورا جملہ خبر ہے۔ اب اس جملے کے اندر مزید جملے ہیں، اس میں خبر میں پہلا جملہ ہے فعل مضارع کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل جو اپنے مبتدا کو بتا رہا ہے، تو ربک یعلم آپ کا رب جانتا ہے۔ اب یعلم کے مفعول آئیں گے، کیا جانتا ہے؟ وہ کیا ہے مفعول؟ ما تکن صدورہم مفعول نمبر 1، وما یعلنون مفعول نمبر 2، دونوں نصب ہیں، یہ اسماء موصولہ ہیں دونوں، اور دونوں نصب ہیں۔ اب آگے دونوں کے صلہ ہیں، کاف نون نون، کاف نون نون مادہ ہے، اکنہ یکنو، اکنہ یکنو باب افعال میں سے، تکنو فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور غیر عاقل کی جمع چونکہ فاعل ہے تو اس لیے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، سینے کے اندر کوئی چیز چھپا لینا۔ ربک یعلم ما تکن صدورہم، ان کے سینے، دل جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے، وما یعلنون اور وہ بھی جانتا ہے جس کا وہ ظاہر اعلان کرتے ہیں، عین لام نون اعلن یعلن باب افعال میں سے، ہم فاعل اور یہ صلہ ہے اسما کا۔ آگے چلتے ہیں جی، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ہوا مبتدا، اللہ لفظ الجلالہ خبر، ہوا اللہ وہ اللہ ہے، یہ دوسری خبر لا الہ الا ہو، لا نفی جنس کئی بار آ چکا، لا نفی جنس آ گیا، لا الہ الا ہو نہیں ہے اس کے سوائے کوئی معبود،
عبادت کے لائق. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شبہ جملہ خبر مقدم مبتدا مؤخر. یہ علماء فرماتے ہیں کہ حال ہے لہ الحمد، یعنی اسی ہی کی تمام تعریفیں ہیں. کب؟ فی الاولی، کیونکہ یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے. کس وقت؟ یعنی فی الاولی ابتدا میں، و فی الآخرہ اور آخرت میں. اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ یہ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اسی کی تمام تعریفیں ہیں. بعض ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ. اب کچھ ہم تعریف کسی کی ہم ایسے بھی کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کی کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، فرشتے تھے، اور آخرت میں جب سب دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی تو اس وقت اور کسی کی تعریف نہیں ہوگی، کسی کی تعریف کوئی کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، بس صرف اور صرف اللہ ہی کی تعریف ہوگی. فی الاولی والآخرہ. لیکن زیادہ اسی کو لوگ جو مفسرین نے اہمیت دی ہے کہ دنیا اور آخرت میں صرف اللہ ہی کی تعریف ہے. لہ الحمد فی الآخرہ فی الاولی والآخرہ. آ گیا وَلَهُ الْحُكْمُ، وہی شبہ جملہ خبر مقدم مبتدا مؤخر. پھر آ گیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ترجعون مجہول کا صیغہ ہے، انتم نائب الفاعل ہے، متعلق کے فعل مقدم کیا گیا تاکید کے لیے کہ اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، لوٹو گے نہیں بلکہ لوٹائے جاؤ گے. پھر فرمایا قل، امر کا صیغہ انتم. ارائیتم، انت فاعل ہے. ارائیتم، اچھا یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں قرآن مجید میں، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی وٹ ڈو یو سے، تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو. ارائیتم، سو استفہام ہے. رائیتم فعل ماضی، انتم کا صیغہ. ارائیتم، سو یوں کر لیں کیا تم نے دیکھا، یعنی کیا تم نے غور کیا، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں. وہ کیا ہے، اب غور کرنا آپ نے. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، جعل فعل ماضی، لفظ الجلالہ فاعل، علیکم جار مجرور، لیلہ سرمدن دونوں منصوب. مفعول آپ کو پتا ہے کہ جعل کے جتنے بھی منصوب ہوتے ہیں وہ مفعول بن کر آتے ہیں. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، سرمدن کا مطلب ہے کہ نہ ختم ہونے والی، کنٹینیوس، جاری، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. بس رات آ گئی ہے تو آ ہی گئی ہے، گزر ہی نہیں رہی، دن چڑھ ہی نہیں رہا. سرمدن. سو کیا کہتے ہو. ان جعل اللہ، ان شرطی ہے یہاں. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، کب تک، متعلق فعل، الی یوم القیامت، روز قیامت تک، یعنی روز قیامت تک اگر رات ہی رہے، اگر وہ تمہارے لیے رات ہی کر دے، تم پر رات کو ہی جاری کر دے، دن چڑھے ہی نہ. من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء، بہت بڑا سوال ہے یہ. من استفہام مبتدا، کون ہے، الہ خبر، کون ہے معبود، غیر اللہ، الہ کی صفت. من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود سوائے اللہ کے. صفت نمبر 2، یأتیکم بدیاء، جو روشنی کو لے کر آئے. ہاں جی، چیلنج کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے. اتا یاتی فعل مضارع کا صیغہ، ہوا فاعل، کم مفعول، یہ لازم سے متعدی ہو گیا، لے کر آنا روشنی کو. تو کون ہے جو روشنی لائے گا. آگے اللہ نے فرمایا افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں. استفہام لا نفی، تسمعون فعل مضارع، انتم فاعل. آگے چلتے ہیں جی اگلی آیات میں. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمته جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. سیم جملہ فرما دیجئے، کیا کہتے ہو. ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اللہ تعالیٰ دن کو چڑھا دے، الی یوم القیامت، دن جاری رہے، ختم ہی نہ ہو. من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون ہے پھر جو تمہارے لیے رات کو لائے گا. پھر لیل کی صفت آئی ہے یہاں، تسکنون فی، انتم فاعل، فعل مضارع کا صیغہ متعلق، یہ حاض واپس لیل کی طرف جا رہا ہے.
جس میں تسکنون فیہ، جس میں تم سکون کرتے ہو، جس میں تم آرام کرتے ہو۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت والی نگاہ سے غور نہیں کرتے؟ ابصر یبصرو، استفہام لا نفی، تبصرون باب افعال میں سے انتم فاعل۔ آگے فرمایا ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ من رحمتہ، اپنی رحمت سے، یعنی اس نے اپنی رحمت سے، ومن رحمتہ، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تذکرہ فرما دیا کہ اگر وہ رات کو جاری رکھے تو کون ہے جو دن چڑھائے گا، اگر وہ دن کو جاری رکھے تو کون ہے جو رات لائے گا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا ومن رحمتہ، اس نے اپنی رحمت سے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جعل لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو بنا دیا ہے۔ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، جعل یجعل بنا دینا، سو لکم اللیل، لیل مفعول، نہار مفعول، یعنی دن اور رات کو بنا دیا ہے۔ سو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے من رحمتہ یہ جعل سے متعلق ہے اور اس کو مقدم کر دیا کہ جعل لکم اللیل والنہار من رحمتہ، یعنی اس نے دن اور رات کو اپنی رحمت سے، اپنی خاص رحمت سے، یہ رحمت ہی اس کو مقدم کیا گیا تاکید کے لیے، من رحمت ہی، اپنی خاص رحمت سے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے بنا دیا ہے دن اور رات کو۔ کیوں؟ لام تعلیل، وجہ بتا دی، فعل مضارع منصوب ہے، تسکنو نون ڈراپ، انتم فاعل، لتسکنو تاکہ تم اس میں آرام کرو، فیہ ولتبتغوا من فضلہ۔ اب یہاں پہ آپ نے غور رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ، وہ کیا؟ لتسکنوا فیہ، تو رات کو چونکہ سکون ہوتا ہے اس لیے یہ لام تعلیل یہ کس کی وجہ کے لیے؟ پہلی لیل کی وجہ کے لیے آ رہا ہے، یہاں پر موجود ہے لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں آرام کر سکو۔ دوسرا لام تعلیل آیا ہے دن کے لیے، من فضلہ ولتبتغوا من فضلہ، اور یہ دن کے متعلق ہے، ترتیب یعنی لیل پہلے ہے تو لتسکنوا فیہ، نہار دن بعد میں ہے تو ولتبتغوا من فضلہ، ابتغاء یبتغی باب افعال میں سے، با غین یا مادہ باب افتعال، تلاش کرنا، انتم فاعل، فعل مضارع منصوب ہے، فضلہ مرکب اضافی ہے، تم من فضلہ اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی دن میں رزق کو تلاش کرو، رزق کی سعی کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیں یہ نعمتیں ہیں نا، اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے انسان کو۔ کم یہ انتم اسم اللہ ہے، آگے خبر ہے، تشکرون فعل مضارع انتم فاعل، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ظرف ہے نادا ینادی پکارنا، اللہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، فعل مرکب اضافی ہے، شرکائی میرے شریک، شریکون کی جمع، مرکب اضافی۔ اب یہ ان شریک کی صفت آ رہی ہے، الذین کنتم تزعمون اسم موصول، کنتم اسم انتم، تزعمون فعل مضارع کا صیغہ، انتم اس کا فاعل، خیال کرنا، سمجھنا ایسا، کہاں ہے میرے شرکا جن کو تم سمجھتے تھے کہ، یعنی جن کو تم صحیح سمجھتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، نزعنا کسی چیز میں سے ایک نکالنے کو کہتے ہیں، اتارنا بھی ہوتا ہے، کھینچ کر اتارنا، یہ نزعنا نکال لینا، ہم نکال لیں گے، نزعنا یعنی اسپیشل کر کے، خاص کر کے، نزعنا یہ کیوں روز قیامت سے متعلق ہے، تو ماضی میں کریں تو نزعنا من كُلِّ أُمَّةٍ شہیداً مفعول، گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لیا ہم نکالیں گے روز قیامت کر رہا ہوں، فقلنا ہم نے کہا، یعنی ہم کہیں گے روز قیامت ہے، ہاتو برہانکم اسم فعل امر ہے،
لے کر آنا. ہاتو انتم اس کا فاعل. سو ہاتو انتم اس کا فاعل, تم سب لے کر آؤ برہانکم مفعول, اپنی دلیل لے کر آؤ. فعلموا انہوں نے جان لیا, جان لیں گے, جان لیں گے. یاد رہے یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو میں شاید پتہ نہیں پہلے میں نے بتایا نہیں بتایا, مجھے یاد بھی نہیں اب تو. علم یعلم کا مفعول اگر انا سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین, یعنی جو کام کیا جا رہا ہے وہ جو آگے مفعول آ رہا ہے وہ یقین کے ساتھ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر مفعول انا کے بغیر ہو تو پھر وہ رجحان ہوتا ہے, یعنی علمت کا عالمن, علمت کا عالمن یعنی میں نے تمہیں عالم جانا, مطلب یہ ہے میرا خیال ہے کہ تم عالم ہو. اگر میں کہوں علمت انک عالم تو اب کیا ہوگا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تم عالم ہو, یعنی یہ فرق ہے. عالمہ یا علم کا مفعول اگر انا سے ہو تو یقین ہوتا ہے, کیونکہ عالمہ دو طرف جاتا ہے فعل, رجحان اور یقین. رجحان ہو تو بغیر انا کے ہوگا, یقین ہو تو انا کے ساتھ ہوگا. بڑی پیاری بات یہاں پر آئی ہے کہ اب وہ جو جب اللہ تعالیٰ نے گواہ نکالے نا اور انہیں اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ہاں جی لاؤ دلیلیں اپنی. فَعَلِمُوا اس دن پھر ان کو پتہ لگ گیا, اس دن ان کو سمجھ آ گئی ان الحق للہ, اللہ کے ساتھ آ رہا ہے. اس کی ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ آج قرآن مجید میں سورہ مجھے بھول رہی ہے, آخری سورہ میں آخری پاروں میں سے ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ, یاد رکھیے گا اللہ کیا فرما رہے ہیں, اگر اللہ ہمیشہ معاف فرمائے فعل میں غلطی بھی نہیں ہو رہی تو میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں, مجھے آیتیں یاد ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ والا حافظ نہیں ہوں جن کو بالکل کئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ یہ وہ بات ہے صلح حدیبیہ کے معاملے میں. ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن, یعنی اگر تم جان جاؤ کہ وہ مومنات ہیں. اب دیکھیں یہاں پر علمتمو کا جو مفعول آ رہا ہے وہ انا کے ساتھ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر کسی انسان کے ایمان کا اندازہ لگائیں گے تو رجحان ہوگا, صرف کسی کے دل میں ہم نہیں گھس سکتے, ہم اس کے دل کو چیر کر نہیں دے سکتے کہ حقیقی اس میں ایمان ہے یا نہیں. یعنی ہم انہیں کہا گیا کہ آپ ان عورتوں کی پرکھ کریں, ان کو جانچیں, ان سے سوال جواب کریں, جو آپ کا پروسیجر ہے. تو ان علمتموہن اگر تو آپ سمجھ جائیں, آپ کا رجحان اس طرف ہو جائے کہ وہ مومنات ہیں, فلا ترجعوہن انہیں کفار کی طرف مت لوٹایا جائے. یہ وہ جو شرائط تھی ان میں سے تھا. تو دیکھیں یہ ایک ایگزامپل اس کو ذہن میں رکھ لیں, اس آیت کو اپنے ذہن میں ایگزامپل رکھ لیں. علم یعلم کا مفعول انا کے ساتھ ہے تو یقین کی بات ہے. اب آپ قرآن میں تلاش کر لیجئے گا کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انا کے ساتھ بات فرمائی ہے, کہاں بنا انا کے آئی ہے. آپ کو آیات کا فرق پتہ چل جائے گا کہ یہاں میننگ کس طرف کو جا رہے ہیں. یہ کیوں اتنی میں نے لمبی چوڑی تمہید باندھ دی, اسی لیے کہ بھائی روز قیامت ہاں انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ ہن گل مک گئی ہے. ان الحق للہ, کہ حق صرف اللہ کا ہے, یعنی سچ جو بات تعلق رکھتی ہے وہ صرف اللہ سے ہے. حق صرف اللہ کی بات ہے, حق جو اللہ نے نازل کروایا اللہ حق ہے. الحق للہ, اب ان کو سمجھ آ گیا. تو یہ مفعول وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, دل یدل گم ہو جانا, گمراہ ہو جانا. سو دل عنہم ما, اما اس میں موصول, یہ ہے فاعل حالت رفع میں, عنہم متعلق ہو گیا. سو دل خالد, خالد گمراہ ہو گیا. لیکن جب یہاں چیز آئے گی, اب یہ ما اس میں موصول ہے نا, غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے, تو اب اس کا مطلب یہاں پہ وہ دلائل ہیں سارے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے اب ان سے گم ہو گیا, ان کی سٹی گم ہو گئی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں کیا کیے کی جواب دئیے, سب فنش. قانون کا اسم انتم یفترون, باب افتعال میں سے فارا یا مادہ, سو یہ جھوٹ گھڑنا. آگے فرمایا اب آگے جو قارون کی کہانی, میرا خیال ہے کہ 20ویں پارے میں یہ پہلی بار آ رہی ہے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو, کہ ان قارون, قارون اسم ان, آگے ہے خبر, کان من قوم موسیٰ, کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. کانا کا ہوا اسم قارون کی طرف, یہ شبہ جملہ خبر کانا کی, من قوم موسیٰ, قوم موسیٰ مرکب اضافی.
فبغا علیہم، بغا یبغی، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی پر حاوی ہو جانا. بغا یبغا یا بغا یبغی، مجھے تھوڑا سا باب فاتح اور ضربہ میں کنفیوژن ہو رہی ہے. تو بہرحال بغا فعل ماضی، ہوا فاعل، قارون کی طرف چلا گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر حاوی ہو کے ان کے اوپر اثرات اپنے ڈالنا، یعنی جسے بغاوت کر کے ظلم کی کیفیت اختیار کر لینا. سو بغا علیہم، بیسیکلی یہ علی حرف جر جو ہے نا، یہ اس کے اس ظالمانہ میننگ کو پیدا کر رہا ہے. سو بغا علیہم یعنی وہ ان کے اوپر حاوی ہو کے ان کے اوپر بڑا بن بیٹھا اور پھر وہ زیادتی کرنے لگا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے. آتینا، نحن فاعل، حمزہ تایا، ہم نے اسے عطا کیا تھا. آتیناہ، یہ قارون کی طرف چلا گیا، کیا عطا کیا تھا؟ وآتیناہ من الکنوز، کنوز خزانے، کنزن کی جمع، یہ اصل میں مفعول تھا، من اصل میں یہ ہے مفعول ہی. وآتیناہ من الکنوز، خزانوں میں سے عطا کیا نا، تو بہت سے خزانے عطا کیے. سو وآتیناہ من الکنوز، اب یہ مفعول، یہ دوسرا، اصل میں تو اب ایک ہو مفعول نمبر ایک، یہ مفعول نمبر دو. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. او کیسے خزانے تھے ہے جی؟ آج کوئی بڑے کہتے ہیں نا ٹریلینئر، بلینئر، پتہ نہیں کون کون سے کہتے ہیں جی، فلانا امبانی تو فلانا زرداری تو فلانا، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کتنی وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اب ذرا آئیں اس کے خزانے کیسے تھے. ما اسم موصول، ان مفاتحہ اسم ان، آگے خبر آ رہی ہے، خبر میں لام مزاحلہ کا ہے. نا ینوء باب نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، لیکن یہ با حرف جر کی وجہ سے اس کے معنی چینج ہو رہے ہیں. یعنی لتنوء بالعصبۃ، یعنی اس اٹھانے کا بھاری ہو جانا، یعنی کسی کو کچھ اٹھانا لیکن اٹھانے کے بعد وہ بہت بھاری ہو جانا. عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، لوگوں کی جماعت کو، اور یہ اولی القوہ، یہ اس عصبہ کی، یعنی اس عصبہ کی یہ صفت ہے، اولی القوہ، طاقت والی جماعت. ان مفاتحہ، یہ ہو واپس کنوز کی طرف جا رہا ہے، سوری، ان مفاتحہ، میرا خیال ہے یہ ہو اس ماں کی طرف جا رہا ہے کہ ما ان مفاتحہ، یا یہ قارون کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ کنوز کی طرف نہیں جا رہا، کیونکہ ہا ضمیر ہوتی غیر عقل کی جمع ہے. ان مفاتحہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو قارون کی طرف جا رہا ہے کہ اس کی جو چابیاں ہیں، اس کے جو خزانوں کی جو اصل میں تو ہے اس کے خزانوں کی چابیاں. سو ما ان مفاتحہ، اب یہ ما موصولہ کی طرف بھی ضمیر زیادہ گمان مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ ما اس میں موصول کے آگے ایک ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے واپس آتی ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ما کیا تھا. سو ایسا غالب گمان میرا یہ جا رہا ہے تھوڑا بڑھتے ہوئے کہ یہ ہو ضمیر اس ما کی طرف جا رہی ہے کہ ما وہ کیا تھا، یعنی وہ خزانے کی طرف ہے کہ ما وہ جو خزانہ تھا وہ کیا تھا. ما ان مفاتحہ، کہ اس جو کی جو چابیاں تھیں، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، بھاری پڑ جاتی تھیں، کس پر؟ بالعصبۃ اولی القوہ، ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی اٹھانا، ایک طاقتور لوگوں کی جماعت. عصبۃ کہتے ہیں لوگوں کا ایک گروہ، ایک جماعت، اور وہ کیسی تھی؟ اولی القوہ، طاقت والی، طاقتور. سو اس کے لیے بھی وہ چابیاں اٹھانا بھاری ہو جاتی تھی، اتنی چابیاں تھیں اور اتنا اس کا خزانہ تھا. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات، میں اس آیت کی وضاحت کر پایا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اس میں ایک فعل آیا ہے جو پہلی بار آیا ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ اپنے میننگ سے ہٹ کر آ رہا ہے. یاد رہے بہت سارے فعل ایسے، جیسے رغبہ یرغب، رغبت اختیار کرنا، لیکن جب ان حرف جر آ جائے تو اس کے معنی ٹوٹلی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. وہاں ہو جاتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا کسی چیز کو، کنارہ کشی اختیار کر لینا، ٹوٹلی میننگ اپوزٹ آ جاتے ہیں. آگے فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح. اذ ظرف ہے، یعنی یاد کرو، اذکرو، قالا فعل، قومه اس کا فاعل، لہو میں ہو ضمیر قارون کی طرف. اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے اس سے کہا، لا تفرح، فرح یفرح، ایک ہوتا خوش ہونا، یہ لائن نہیں ہے، فعل مضارع مجزوم، انتم اس کا فاعل.
یعنی یہاں پہ اترانے کی میننگ میں لا تفرح، مت اتراؤ، اتراتا تھا نا اس لیے. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ لفظ الجلالہ، اسم انا آگے خبر، لا نفی، یحب احب یحب، الفرحین مفعول، اسم الفاعل کا صیغہ. ویسے اس کا ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے فرح فاعل کے وزن پر، فرح، اور الفرحین الفرحون الفرحین الفرحین تو مفعول ہے یحب کا. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جی تو آگے انہوں نے کیا کہا، ایک یعنی اس کا قول چل رہا ہے، ایک تو یہ ان کا مقولہ تھا لا تفرح، پھر آ گیا ان اللہ لا يحب الفرحین، پھر آیا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ. ابتغا یبتغی تلاش کرنا، امر کا صیغہ انت فاعل، تم تلاش کرو، کیا تلاش کرو؟ الدار الآخرہ، یہ مفعول ہے وابتغی کا، آخرت کا گھر تلاش کرو. کس سے؟ یہ متعلق ہوا اس سے، ما اسم موصول، آتا فعل ماضی، لفظ الجلالہ فاعل، کاف مفعول، یعنی جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس کے ذریعے تم آخرت کی تلاش کرو. واللہ یہ ہے اصل چیز. اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اللہ نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں، وابتغ فیما آتاک اللہ، اس سے تلاش کریں کیا؟ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر. دنیا کیا بنانی ہے؟ دنیا میں اچھے اچھے گھر بنا کے، بنگلے بنا کر، کوٹھیاں بنا کر، بڑے بڑے گھر بنا کر کیا کرنا ہے؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کے گھر کی کوشش کریں بھائی. دنیا میں صرف اس چیز پر آپ انویسٹ کر دیں زیادہ جو، جیسے ایک سواری ہے، سواری اچھی ہونا، طاقتور ہونا، اگر آپ نے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اس میں بھی یعنی افراط و تفریط نہ ہو. یعنی ایک گاڑی اگر آپ مثال کے طور پہ گھوڑوں کی مثال ہے، گھوڑے بھی تو کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا کمزور گھوڑا ہوگا، ایک طاقتور ہوگا، اسی طرح. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے اسباب کے ساتھ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اب ایک آدمی مجھے بتائیں اس کو جہاز کی ضرورت نہیں، وہ جہاز خرید لے، اس نے روزانہ امریکہ اور ادھر فرانس اور برطانیہ جانا، اس نے جہاز لے کے کھڑا کیا ہوا، کیوں؟ بنا جہاز کے سفر کر سکتا تھا. یہ اسراف میں آ جائے گا. گاڑیوں میں ہے مثال کے طور پہ، ایک آپ نے گاڑی لی ہے، آپ کی گاڑی اچھی ہے، صحیح ہے، صاف ستھری ہے، مطلب کھلی ہے، اب اس کے اندر اگر میں یہ جاؤں جی اس کے اندر یہ آپشن ہو، اس میں یہ آپشن آ جائے، اس میں LCD لگی ہو، اس کو بٹن دباؤں، یہ اسراف چلا جائے گا. اب یعنی یہ آپ فضولیات میں چلے گئے ہیں جن کا آپ کے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. آپ منیمم سٹینڈرڈ پہ آ کے آپ نے منیمم آپشن گاڑی لے لی جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن آپ اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ جا رہے ہیں جی میں بٹن دباؤں تو انج ہو جائے، میں بٹن دباؤں. بھائی آپ ٹچ کر کے AC کے ٹیمپریچر بڑھا دیں، آپ بٹن دبا کے، فرق تو کوئی نہیں ہے، ویسے ششکے ہی ہیں، تو وہ ششکے میں پیسے ضائع کیے نا آپ نے. یہ آرام نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے. بہرحال یہ ایک لمبے ٹاپک ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. سو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس کو آخرت کے حصول کے لیے انسان خرچ کرے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، لا نہیں کا نسی ینسا بھول جانا، انت فاعل، لا نہیں، لا تنسا، اور تو مت بھول نصیبک اپنا نصیب، من الدنیا دنیا میں سے، واحسن کما احسن اللہ الیک، احسن انت فاعل، امر کا صیغہ، اور تو بھلائی کر، یعنی بھلائی کر، احسن اچھے کاموں میں کرو. کیسے؟ کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو اوروں پر احسان کر. احسن، سو کاف تشبیہ کے لیے، ما مصدریہ ہے، احسن فعل ماضی باب افعال میں سے، لفظ الجلالہ فاعل، الیک کا متعلق. ولا تبغی الفساد فی الارض، لا نہیں، تبغی انت فاعل مجزوم، فساد مفعول، فی الارض، سو زمین میں فساد مت پھیلا. یعنی مسیح یہاں پہ ہے کہ زمین میں فساد مت چاہ، ڈونٹ گو بیہائنڈ دا فساد ان دنیا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آگے چلتے ہیں. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منهم قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا لا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بہت امپورٹنٹ آیات ہیں جو کنٹینیوس چل رہی ہیں. فعل ماضی قال ہوا فاعل، وہ ہے قارون. کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. ان حرف تاکید ما کافہ، اوتیت مجہول، اس کے نائب الفاعل انا، ہو مفعول، یہ وہ مال جو اس کو دیا تھا کہ خزانہ. انما اوتیتہ علی علم، یہ علم کی صفت ہے عندی، کہ اس نے کیا کہا کہ مجھے جو یہ اوتی جو مجھے جو مال دیا گیا یہ میرے علم کے سبب ہے، میری طرف سے. یعنی اس نے یہ کہہ دیا یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، جو آج دنیا میں لوگ عام مسلمان بھی یہ کہتے ہیں. یعنی میں زور لایا سی، میرا کمال ہے، میں محنت کی تھی، میں یوں کیتا، میں وہ کیتا. کئی بار کر چکا ہوں میں یہ بات، اللہ ہم پر رحم فرمائے. ایسے تو قارون کی باتیں ہیں ساری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوہ واکثر جمعا. استفہام لم نفی کے لیے، یعلم ہوا فاعل. سو کیا اس نے جانا نہیں، ان اللہ لفظ الجلالہ اسم انا خبر، قد اہلک من قبلہ، اہلک یہلک ہلاک کر دینا، اس کا فاعل ہوا جو اپنے اسم انا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے، من القرون بہت سے قرون کو، بہت سی بستیوں کو، بہت سی صدیوں کو. من ہوا اشد منہم قوۃ واکثر جمعا، یہ حال ہے قرون کا کہ وہ کیسے تھے کہ من یہاں اسم یہ ہے اسم موصول، آگے اس کا صلہ ہے ہوا مبتدا، اشد خبر، متعلق ہوا اشد منہ، قوت تمییز اشد کے لیے، اور یہ مبتدا ایک، یہ خبر نمبر ایک، اور اکثر ہو خبر نمبر دو، جمع تمییز اکثر کے لیے. تو جو کون تھے؟ من ہوا اشد منہ قوت و اکثر جمعا، جو اس قارون سے زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثر جمعا، اور مال کے حساب سے زیادہ مال والے تھے، ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا. تو کیا یہ بات اس نے جانی نہیں؟ ولا یسأل، لا نفی، یسأل مجہول، مجرمون ایکچولی نائب الفاعل ہے یسأل کا، عن ذنوبہم متعلق، مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. جی تو آگے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، خرج کا فاعل ہوا قارون، متعلق علی قومہ فی زینتہ، زینتہ سے مراد زینتہ ہی میں یہاں قوم کی طرف جا رہا ہے، یعنی ان کے کسی خوشی کے دن میں وہ اپنی قوم کے سامنے آیا. قال الذین، قال فعل ماضی، الذین اسم موصول، یہ فاعل ہے حالت رفع میں. سو الذین کا صلہ ہے یریدون الحیات الدنیا، یریدون کا فاعل ہم، الحیات الدنیا مرکب توصیفی مفعول ہے. تو انہوں نے کہا، جو دنیاوی زندگی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یہ اس کا مقولہ ہے ان کا، یا لیتنا لا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ پورا مقولہ ہے. یا لیت، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون. سو خبر مقدم، مبتدا مؤخر، مثل ما اس میں موصول، اوتی مجہول، قارون نائب الفاعل. کاش لنا ہمارے لیے بھی ہوتا مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو دیا گیا. انہ ہوا اسم انہ، لام مزاحلہ کا، ذو حظ عظیم، حظ کہتے ہیں قسمت والا، بڑی قسمت والا، یقیناً وہ بڑی قسمت والا ہے. اللہ کی قسم دنیا میں آج ایسی باتیں ہوتی ہیں. لوگ یہ جو دنیا میں بڑے لوگ ہیں، جیسے یہ میڈیا کے جو غلط لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، یہ سارے برے ہی ہیں. میڈیا والے، گلوکار، اداکار، فنکار، سب برے لوگ ہیں. ان کے ہم یہ برے لوگ سے مراد، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، برے لوگ سے مراد برے اعمال میں انوالو ہیں. یہ برے اعمال ہی ہیں، فاحش، گانے، موسیقی، سب اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہیں. اس کے نتیجے میں ان کے پاس مال کثرت موجود ہے، تو لوگ ان کو یہی باتیں کرتے ہیں، یا لیتنا لا مثل ما اوتی قارون. قارون کی جگہ ہم ان کو رکھ دیتے ہیں، جیسے سیاستدان بڑے بڑے، یہ لیڈر، انہ لذو حظ عظیم، بڑی قسمت والے ہیں جی، بڑی قسمت والے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں.
جواب آ رہا ہے آگے اگلی آیات میں. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. اب الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم دیا گیا، انہوں نے کہا. دو گروہ تھے نا، جو جہلا ہوتے ہیں پھر جو علماء ہوتے ہیں، دونوں کا قول مختلف ہوتا ہے. الذین اس میں موصول فاعل ہے، قال کا اوتو مجہول، ہم نائب الفاعل، علم مفعول. وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ویلکم. ویلکم یہ بیسیکلی تہاڈی خرابی ہوئے، یہ وہ والی بات ہے. ویلکم اور کی ہوا تانوں، دماغ تہاڈا ٹھیک ہے؟ سو یہ عربی کا ایک انداز ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے. اب تو خیر چھوڑ دیے، یہ اچھی عربی کا تھا، اب تو عجیب عجیب لفظ ہیں. سو جو اچھی عربی تھی اس میں یہ ایک نارملی یہ کو بہت بڑی بد دعائیہ بات نہیں تھی، یعنی کسی کو زجر و توبیخ کے لیے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا جاتا تھا. ویلک، کیا کہہ رہے تم؟ ویلک، یہ انداز ہے. ویلکم. سو ویلکم یہ علماء فرماتے ہیں کہ مفعول ہے فعل محذوف کا. سو ویلکم تمہاری خرابی ہو. ثواب اللہ مبتدا، خیر خبر. ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے. لمن کس کے لیے متعلق ہو گیا، لام حرف جر، من اس میں موصول، آمنا فعل ماضی، وعمل صالحا اس نے نیک عمل کیے، جو ایمان لایا اس نے نیک عمل کیے. سو اس کے لیے کیا ہے؟ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے. مت پریشان ہو، دنیا کی مال کے چکر میں لگے ہوئے ہو، چھوڑو. جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ دنیا ہے، اس میں یہ سب ختم ہونے والا ہے. ولا یلقاها الا الصابرون. سو لا نفی کا لقا یلقی، لقا یلقی یعنی کسی کو سکھانا، اس میں کچھ ڈال دینا، کچھ علم کی بات اس کے اندر پہنچا دینا. سو لا نفی کا یلقاها الا الصابرون. الصابرون ایکچولی نائب الفاعل ہے یلقا کا، مجہول کا صیغہ ہے ہاں مفعول. تو لا یلقاها الا الصابرون. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو کلمات ہیں، یہ صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں سکھائی جاتی. یعنی یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں یہ انہی کو سمجھ آتی ہیں، انہی کو سکھائی جاتی ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کے دو مفہوم ہیں. بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہاں جنت کی طرف جا رہا ہے. بعض نے یہی، اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ جو علم والوں نے جو بات کی، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. تو یہ بات جو ہے لا یلقاها الا الصابرون، صرف صبر کرنے والوں کو ہی سکھائی جاتی ہے، انہی کو عطا کی جاتی ہے کہ وہ ایسی بات کو سمجھ سکیں. آگے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض. خسفنا، خسف یخسف، کسی کو یعنی زمین کے اندر گاڑ دینا، یعنی اس کو زمین اس کو نگل جائے. سو جیسے کہتے ہیں خسف کا عمل ہونا، دھس جانا. سو خسفنا یہ با سے پھر یہ متعدی بن گیا، ہم نے دھسا دیا. بھی اس کو، یہ قارون ہے. وبدارہ اور اس کے گھر کو، یعنی فخسفنا به وبدارہ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. کہاں؟ اب یہ میں خود ہی سے بولتا جا رہا تھا، تو اصل میں یہ مفہوم ہے کہاں دھسایا؟ زمین میں. فخسفنا به وبدارہ، ہم نے دھسا دیا اسے اور اس کے گھر کو. کہاں؟ الارض، زمین کے اندر. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ما نفی کا، کان له من فئة، اصل میں من فئة یہی ہے، اسم کانا من زائدہ ہے، فئة جماعت. ما كان له من فئة، کوئی جماعت نہیں تھی اس کی. یہ خبر آ رہی ہے کانا کے لیے. ينصرونه من دون الله، ينصرونه نصر، ينصر مدد کرنا، ہم فاعل، ہو یہ واپس اس قارون کی طرف، من دون اللہ ینصرون کے لیے ہو گیا. سو فما کان له من فئة ینصرونه من دون اللہ، تو کوئی جماعت نہیں ہوئی اس کے لیے مدد کرنے کے لیے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. ما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں ہوا. ما نفی کا، کانا ہوا اسم،
آگے خبر ہے شبہ جملہ من المنتصرین. آگے فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. اصبح ہو جانا، اسم اس کا ہے الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. یہ پورا جو جملہ ہے اسم موصول اور صلہ، تمنا یا تمنا خواہش کرنا، باب تفعل میں سے میم نون مادہ تمنا یا تمنا، میم نون یا مادہ ہے، تمنا یا تمنا یا مادہ میم نون یا. سو الذین تمنوا ہم اس کا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے. ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کی جگہ پر بالامسی یعنی کل ہی، مکانہ مفعول بن رہا ہے تمنا کا، کہ اس کی جگہ پر ہونے کو کہہ رہے تھے نا ابھی کہ انہ لذو حظ عظیم، بڑی قسمت والا ہے. اب وہ کیا، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہو گئے یعنی اصبح الذین تمنوا مکانہ بالامسی. یہ پورا بنا اسم اصبح، آگے بنا ہے خبر یقولون، ہم اس کا فاعل. یعنی اب اس کو ہم جوڑ کے ترجمہ کریں گے کہ وہ جو کل اس کی جگہ پر ہونے کی خواہش کر رہے تھے کہنے لگے، کیا کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. لے جی یہ وئی آ گیا، وئی، یہ جو وئی ہے، وئی یہ عربی والے بات کہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ سنا ہے، وئی ہائر شامت، وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی خیر، وئی سو وئی ہے. یہ بعض نے اس کو کہا یہ اسم صوت ہے، بعض نے کہا ہے یہ اسم فعل مضارع ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی مفعول فعل محذوف کا مفعول ہے. سو ہائر شامت. اب یوں کہا گیا کہ یہ اصل میں تھا ویلک، ویلا تھا، سو ویلک تھا، سو اس میں سے لام ڈراپ ہو گئی تو یہ بن گیا وئی کا بچ گیا. اور آگے انا وہی نارمل ہے، انا جو ہے اس مشبہ بالفعل میں سے ہے. سو ان اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، آگے ہے خبر یبسط بسط، یبسط فعل مضارع باب نون سے، الرزق کا مفعول، یبسط کا ہوا فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کہ وئی شاعر شامت ان اللہ، سو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ کاف یہاں پر تشبیہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق پھیلا دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. سو یہ لمن یشاء متعلق فعل یبسط ہے، من اسم موصول، یشاء فعل مضارع ہوا فاعل من کی طرف، من عبادہ یہ متعلق یشاء ہے یعنی جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وہ یقدر، قدر یقدر کہتے کم کر لینا، روک لینا، اس کی مرضی ہے، ہوا فاعل. سو اس کے بعد فرمایا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اب یہ امتناعیہ آ گیا نا، آگے جملہ اسمی آ رہا ہے، ان مصدریہ ہے، منا یمنو اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. من اللہ لفظ الجلالہ فاعل منا متعلق ہوا، لام جواب واقعہ، خسفہ ہوا فاعل، بنا یہ متعلق خسفہ کے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ ہمیں دھسا دیتا، ہمیں بھی دھسا دیتا. اب ان کو سمجھ لگ گئی. یہی بات ہے، پہلے ہی انسان سمجھ جائے. پھر آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اب یہ ضمیر شان ہے کہ ہائر شامت یقیناً لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. من جاء بالحسنة فله خیر منها ومن جاء بالسیئة فلا يجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدى ومن هو فی ضلال مبین. تلک الدار الآخرۃ مرکب اشاری، سو وہ آخرت کا گھر، نجعلها جعل یجعل فعل مضارع، نحن فاعل، ہاں مفعول، الدار الآخرت کی طرف آ گیا مبتدا خبر. ہم اسے بنا دیں گے، کس کے لیے متعلق ہو رہا ہے، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اس میں موصول مجرور لام کی وجہ سے، آگے صلہ ہے، لا یریدون فعل مضارع ہم فاعل، علوا مفعول، کہ جو نہیں چاہتے برتری فی الارض زمین میں، ولا فسادا اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، لا عطف کے لیے، والعاقبۃ للمتقین مبتدا خبر. آخرت جو ہے، عاقبت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے صرف.
سو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو لے کر آیا نیکی فلہ خیر منہا، اس کے لیے ہوگا اس سے بہتر. سو من اس میں موصول، یہ پورا جملہ مبتدا بن گیا، جا آگے فاعل ہوا من کے لیے، یہ متعلق ہوا، آگے خبر آ رہا ہے فلاح، پورا جملہ ہے، خبر مقدم مبتدا مؤخر، اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگا آخرت میں. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لے کر آیا برائی، فلا یجزا، اب وہی مبتدا بنا، آگے خبر آ گیا فلا یجزا الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. تو اس کے لیے پھر اتنا ہی ہوگا جتنا انہوں نے برائی کی ہوگی. وہ کیا ہے؟ لا نفی کا، یجزا مجہول کا صیغہ، الذین عملوا السیئات یہ نائب الفاعل ہوا یجزا کا. سو جنہوں نے برائی کی ان کو بدلہ دیا جائے گا، نہیں بدلہ دیا جائے گا الا سوائے اس کے کہ ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. یہ یجزا کا مفعول بن گیا، اس میں موصول ہے، منصوب ہے، کانوا ہم اسم، یعملون خبر، کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جتنا وہ عمل کرتے تھے اتنا ہی بدلہ ہے. ان حرف تاکید، الذی اسم ان، فرض علیک القرآن، یہ پورا جملہ صلہ الذی کا، آگے خبر ہے لرادک الی معاد، لرادک کا خبر ہے، لام مزاحلہ ہے، الی معاد متعلق ہے. یقیناً وہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے آپ کو لوٹانے والا ہے ایک اچھے گھر کی طرف، ایک اچھی جگہ کی طرف. معاد یعنی وہ جو لوٹائے جانے والا مکان ہے. قل امر کا صیغہ، ربی یہ مقولہ ہے، مبتدا آپ کہہ دیجئے، آگے یہ ربی مبتدا ہے، عالم خبر ہے، اور یہ آگے جو من جاء بالہدی آپ فرما دیجئے میرا رب عالم خوب جانتا ہے، یہ خبر نمبر 1 ہے. آگے ہے خبر نمبر 2، کیا جانتا ہے؟ من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، من اسم موصول مبتدا، جاء فعل ماضی، ہوا فاعل من کی طرف متعلق ہوا کہ جو رہنمائی لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو خوب جانتا ہے. تو یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے. سو من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، من اسم موصول، ہوا مبتدا مرکب توصیفی ہے، جار مجرور کے ساتھ مل کر شبہ جملہ خبر. جی تو آخری آیات ہیں. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ما كنت ترجو، ما نفی کا، كنت انت اسم ہوا، ترجو خبر بن گیا، رجا یرجو امید کرنا. ما كنت ترجو، آپ امید نہیں کرتے تھے، کیا؟ ان یلقى الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی. آپ کو تو اس کی امید نہیں تھی، آپ کو تو اس کا معلوم بھی نہیں تھا. ان مصدریہ، یلقى مجہول، القا یلقی ڈالنا آپ کی طرف، کتابو یہ نائب الفاعل یلقى، کہ آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا جائے گا، بھیجا جائے گا. الا سوائے اس کے کہ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت کی طرف، رب کی طرف سے رحمت کے طور پر. فلا تکونن، انت اس کا اسم ہوا، لائن نہیں ہے. یہ نارملی نون ثقیلہ کے ساتھ جتنے بھی لا آتے ہیں وہ لائن نہیں ہوتے ہیں. لا تکونن، آپ ہرگز مت ہوئیے گا. ظہیراً خبر ہے تکونن کا، سو آپ مددگار مت ہوئیے گا. یہ شبہ جملہ متعلق خبر ہے للکافرین، یعنی کافروں کے مددگار آپ ہرگز نہیں ہوئیے گا. ولا یصدنک، صد یصد، ولا یصدن، سو ولا یصدن، جی تو ولا یصدن، اب یصدن اس کا فاعل ہے ہم، کاف مفعول، ولا یصدن کا، اور وہ آپ کو نہ روک پائیں، کس سے؟ ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے. بعد، اب یہ متعلق ہوا اور یہ بھی متعلق ہوا، ظرف ہے. بعد از، بعد از، اب یہ مضاف الیہ بنا بعد کا. اذ انزلت الیک، انزلت مجہول کا صیغہ، یہ اس کا نائب الفاعل، وہ کیا ہے؟ آیات. ولا یصدنک عن آیات اللہ، وہ آپ کو ہرگز نہ روک پائیں اللہ کی آیات سے، بعد اس کے کہ جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہیں، وہ ان کے نازل ہونے کے بعد وہ آپ کو نہ روک پائیں، یعنی وہ آپ کی تبلیغ کو نہ روک پائیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے. وادع الی ربک، انت امر کا صیغہ متعلق،
آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے. ولا تکونن من المشرکین، لا نہیں ہے اور مشرکین میں سے ہرگز مت ہوئیے. ولا تدعو دعا یدعو پکارنا، انتا امر کا صیغہ مجزوم ہے، سوری لا نہیں ہے. لا تدعو آپ مت پکاریے، مع اللہ ظرف متعلق، ولا تدعو مع اللہ الہا مفعول آخر صفت، کسی اور معبود کو اللہ کے ساتھ ہرگز مت پکاریے. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. کل شیء ہالک، کل شیء مبتدا ہالک خبر، الا وجہہ سوائے اس کے چہرے کے، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. لہ الحکم خبر مقدم مبتدا مؤخر، اسی کا حکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ القصص ہم نے مکمل کی اور انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم سورۃ العنکبوت کا ابتدا کریں گے. سورۃ العنکبوت میں ہماری ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، اور یہ سفر ہمارا جاری ہے. اور سورۃ العنکبوت 29ویں سورہ ہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو شروع کرنے کے کچھ ہی وقت کے بعد 21ویں جز میں داخل ہو جائیں گے. الحمدللہ ھذا من فضل ربی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.